بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب سے ملاقات کا کیا فائدہ ہوگا، تو آئیے بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ احسن اقبال صاحب پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور بین الصوبائی رابطے کے وزیر ہیں، اور موجودہ حکومت کی جماعت میں وہ جنرل سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس وہ اثر و رسوخ موجود ہے جس سے کسی بھی اہم قومی معاملے کو پولیسی لیول پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان کے سامنے ای پی ایس پاسرز کے تمام مسائل کو تفصیل سے رکھا۔ او ای سی اور ایچ آر ڈی کے درمیان کمیونیکیشن گیپ، روسٹر اپلوڈ میں تاخیر اور کوریا کی طرف سے اعتماد میں کمی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ او ای سی کچھ نہیں کر سکتی، بندے تو کوریا والے خود سلیکٹ کرتے ہیں۔ بھائی یہ آدھی سچائی ہے، کوریا فائنل سلیکشن ضرور کرتا ہے، لیکن وہ ایسے ملک سے بندے کیوں چنے گا جس کے ڈاکومنٹس 3 مہینے ای پی ایس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہی نہ ہوں؟ جب ہمارے روسٹر وقت پر نہیں پہنچیں گے تو پورا سسٹم سست ہو جائے گا، پھر کوریا والے سمجھیں گے کہ پاکستان غیر منظم ہے اور اپنی ترجیحات دیگر ملکوں کی طرف موڑ دیں گے۔ اب ذرا دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں۔ ویتنام، فلپائن، نیپال اور کمبوڈیا جیسے ملک ہر ماہ اپنی لیبر کے نمائندوں کے ذریعے ایچ آر ڈی کوریا سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ مسلسل اپنے سسٹم کو بہتر بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی لیبر کی فیصد ہر سال بڑھ رہی ہے، اور ہم 3 سال پرانے امیدواروں کی پروسیس کو ابھی تک مکمل نہیں کر پائے۔ پھر یہ کہنا کہ او ای سی کا کوئی قصور نہیں، یہ انصاف نہیں۔ اداروں کا کام صرف ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بات چیت، مذاکرات، اعتماد کی بحالی اور اپنے شہریوں کے لیے واضح ایس او پیز بنانا بھی۔ اگر کچھ امیدوار غلط سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان کے لیے قانون ہونا چاہیے، لیکن ان چند کی وجہ سے ہزاروں نوجوانوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ہم نے یہ تمام حقائق احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اس مسئلے کو حکومت کے اندر متعلقہ وزارت تک لے کر جائیں گے۔ ہم صرف احسن اقبال صاحب تک نہیں رکیں گے، جس دروازے پر بھی دستک دینی پڑی ہم انشاءاللہ دیں گے، اور ای پی ایس پاسرز کے حقوق کے لیے ہم ضرور لڑیں گے۔